اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، کھلے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ گھر والوں پر خرچ کرنے کا بیان۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی اس طویل حدیث میں، جسے ہم پہلے کتاب میں شروع میں نیت کے باب میں بیان کر آئے ہیں، روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم جو کچھ بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے اس پر تمہیں ضرور ثواب دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس لقمے پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، اس میں بھی اصل نقطہ یہی ہے کہ انسان کی اس نیت سے گھر والوں کو کھلائے پلائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو یہ کام بھی پالن و عبادت بن جائے گا جس پر انسان ثواب کا حقدار ہوگا۔ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے گھر والوں پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ شمار ہوتا ہے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، ثواب کی نیت سے کا مطلب ہے کہ میں بال بچوں کی کفالت کا وہ فرض ادا کر رہا ہوں جو اللہ نے مجھ پر فرض کیا ہے، اور صلہ رحمی کا بھی تقاضا ہے، اور اس ادائیگی فرض اور صلہ رحمی سے مجھے اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل ہوگا، تو اس نیت سے بچوں پر خرچ بھی ثواب کا باعث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جن کی روزی کا ذمہ دار ہے ان کے حقوں کو برباد کر دے، یعنی ان کے پالن پوشن میں کوتاہی کرے۔ یہ حدیث صحیح ہے جسے ابو داؤد وغیرہ نے روایت کیا، اور مسلم میں بھی اس کے جیسی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جس کی خوراک کا ذمہ دار ہے اس سے ہاتھ روک لے۔ فائدہ، مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کی کفالت سے غفلت یا منہ موڑنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر ان کے کام پتر میں اس کوتاہی کے علاوہ کوئی اور گناہ نہ بھی ہو تب بھی پوچھ تاچھ کے لیے یہی کافی ہے۔ اس کے علاوہ حدیث کے الفاظوں میں اتنی سمانتا ہے کہ اس میں گھر والوں کے علاوہ خادم اور نوکر چاکر بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ انسان ان کی بھی خوراک کا ذمہ دار ہوتا ہے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ خادموں، ملازموں اور نوکر چاکر کی بھی خوراک اور انسانی ضروریات کا مہیا کرنا مالک کی ذمہ داری ہے، اور اس میں کوتاہی گناہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں دو فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے، اے اللہ، خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ، روک کر رکھنے والے کے مال کو ختم فرما دیجیے۔ بخاری و مسلم۔ فائدہ، اس میں اچھے لوگوں کے حق میں دعائے خیر اور برے لوگوں کے لیے بد دعا کرنے کا ثبوت ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح انسانوں پر خرچ کرنا ثواب ہے، اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہاتھ کھینچ لینا عذاب کا باعث ہے۔ یعنی تنگ دل اور کنجوس کو انسانوں کے علاوہ فرشتے بھی قابل نفرت سمجھتے ہیں، کنجوس کی کہیں بھی عزت نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلند ہاتھ دینے والا نچلے ہاتھ یعنی مانگنے والے سے بہتر ہے، اور خرچ کرنے کی شروعات ان لوگوں سے کر جن کی دیکھ بھال کا ذمہ دار تو ہے، اور بہترین صدقہ وہ ہے جو بے نیازی کے بعد ہو، اور جو سوال یا حرام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس سے بچا لیتا ہے، اور جو بے نیازی چاہے اسے اللہ مالداری سے نواز کر بے نیاز کر دیتا ہے۔ بخاری۔ فائدہ، اس میں اللہ کی راہ میں خرچ گھر والوں کی وریتا اور سنتوش کا بیان ہے، اور جو آدمی اللہ سے جس چیز کی خواہش کر اور دعا کرے گا اللہ اس میں اس کی مدد فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔